نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج تمتع کرنا، پہلے آپ صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ آپ مکے پہنچ گئے۔ پاکستان یا ہندوستان سے مکے تک پہنچنے کا سفر تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، یعنی آزمائش والا ہوتا ہے۔ جب آپ مکے پہنچ جائیں، اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ چند چیزوں کا نام ہے۔ طواف ہے، اس کے اندر 2 طواف کی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آب زمزم وغیرہ پئیں گے، آپ سعی کریں گے، اس کے بعد حلق یا قصر کریں گے، عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کا مختصر احوال یہ ہے کہ جب آپ مطاف میں پہنچے تو آپ دیکھ لیں ایک کونے میں حجر اسود ہوتا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ سامنے اس کی مخالف دیوار کے اوپر ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے۔ آپ وہاں پہنچ جائیں اور اپنا رخ حجر اسود کی طرف کریں گے۔ نیت حاضر کریں۔ نیت وہی دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ اللہ، تیری رضا کی خاطر طواف کا ارادہ رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، اللہ اسے مکمل کروا دے، آسانی اور سہولت دے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد اگر آپ قریب حجر اسود کو چوم سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ رش بہت ہوتا ہے تو دور سے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر حجر اسود کی طرف تھے تھوڑا سا مڑیں گے کعبہ سے ہٹ کر۔ اب کعبہ لیفٹ سائڈ ہو جائے گا۔ اینٹی کلاک وائز چکر لگانا ہے۔ یہ 7 چکر ہیں، اس کی دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بھی پڑھ لیں، یا آپ درود پاک پڑھتے رہیں۔ سب سے افضل درود پاک پڑھنا ہے۔ لوگ دیکھ دیکھ کر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذرا ترجمے پر بھی غور کر لیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، ورنہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ پہلا چکر لگائیں، جب دوبارہ اس لائٹ تک پہنچیں تو ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر حجر اسود کی طرف رخ کریں، ویسے ہی استلام کریں، نیت کی حاجت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر پلٹیں، دوسرا چکر شروع ہو گیا۔ 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک اور استلام کرنا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ طواف میں 7 چکر اور استلام 8 ہوتے ہیں۔ مرد طواف کا آغاز کرنے لگے تو سیدھا کندھا کھولتے ہیں، اسے ادتباع کہتے ہیں۔ نیچے سے چادر لا کر اسے الٹی طرف ڈال دیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، تھوڑا اکڑ کر چلنا۔ رش زیادہ ہو تو رمل چھوڑ سکتے ہیں۔ کعبہ کے قریب طواف کرنا افضل ہوتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر 2 رکعت آپ مقام ابراہیم پر نفل ادا کر لیں۔ لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو مسجد حرام میں کہیں پر بھی ادا کر لیں، ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پیٹ بھر کر آب زمزم پئیں، پھر آپ سعی کے لیے جائیں۔ پہلے آپ تعین کر لیں کہ صفا کہاں ہے اور مروہ کہاں ہے۔ صفا پر چڑھ جائیں، پہاڑی پر اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، سعی کی نیت کریں، وہی کہ اللہ میں تیری رضا کی خاطر سعی کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، قبول فرما لے۔ اس کے بعد آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے، تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ایک دیوار پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، پھر تھوڑا آگے جا کر ایک اور گرین لائٹ ہے، ماربل بھی گرین ٹائپ سا لگایا ہوا ہے۔
وہاں پہنچتے ہی مردوں کو درمیانی رفتار میں دوڑنا ہوگا، عورتیں نہیں دوڑیں گی، وہ آرام سے چلیں گی۔ اگلی لائٹ تک پہنچیں تو نارمل ہو جائیں۔ مروہ تک جب پہنچے تو ایک چکر ہو گیا، صفا سے مروہ 1 اور مروہ سے صفا 2 چکر ہو جائیں گے۔ سٹارٹ پر دعا مانگیں، پھر جب مروہ پر پہنچیں تب دعا مانگیں۔ صفا سے سعی سٹارٹ ہوگی، مروہ پر اختتام ہوگا۔ 7 چکر پورے ہوں گے، اس کے بعد حلق یا قصر کروانا ہے۔ حلق سارے سر کے بالوں کو اتروا دینا مردوں کے لیے افضل ہے۔ ہر بال کے بدلے بروز قیامت ایک نور ملے گا۔ قصر پورے سر کے بالوں کو 1 پورے کے برابر چھوٹا کریں یا کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کو 1 پورے کے برابر چھوٹا کریں۔ عورتیں اپنی چٹیا کو پکڑیں اور نیچے سے 1 پورے کے برابر کاٹ دیں۔ تو اب بس آپ کو حلق یا قصر کروانا ہے، تو یوں آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جائیں گے۔ غسل کریں اور نارمل کپڑے پہنیں۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔